ساتھ پریشان ہوئے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ساتھ اللہ ہے۔ پھر جب سراقہ کی نیت خراب ہوئی، سراقہ نے کمن پھینک کر جس کو مجبور سمجھ رہا تھا، کمن پھینکنے کی کوشش کیا تھا، وہ مجبور نہیں تھا، بااختیار رسول تھا۔ بااختیار رسول نے کسی اپنے غلام کو حکم نہیں دیا، بلکہ دنیا جس کو حکم نہیں دیتی ہے اور نہیں دے پائے گی، زمین کو حکم دیا، یار دے خزیف اے زمین سراقہ کو پکڑ، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، زمین کو حکم فرمایا۔ عام آدمی کے حکم کو زمین سن نہیں سکتی، مان نہیں سکتی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت حکم دیا اور سراقہ کے گھوڑے کو زمین نگلنے لگی۔ سراقہ کے گھوڑے کو نگلنے لگی، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ پیٹ تک مالک کا گھوڑا اندر چلا گیا، اندر ہی جاتا چلا گیا۔ سراقہ نے دیکھنے کے بعد سوچا یہ تو میرا گھوڑا پیٹ تک ہے اور میں بھی اس کے اندر جو ہے اندر چلا جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا۔ تو رحمت العالمین کی بارگاہ میں امان طلب کیا، اے محمد امان دے دو۔ سرکار مدینہ رہا تھا تو موسینا رحمت العالمین بن کر تشریف لائے۔ قرآن نے فرمایا عمر واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ واہ کیا مرتبہ ہے، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ ہے گو سے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ سرکار مدینہ ہے ملاحظہ فرما رہے، یہ مجھ کو کمن ڈال کر گرفتار کرنے آیا ہے اور میرے ساتھ جو ہے یہ کتنی زیادتی اور ظلم کا سلوک کرنے والا، لیکن اس کے باوجود سرکار مدینہ نے معاف کر دیا۔ ایک بار زمین کو حکم فرمایا تھا پکڑ لو، دوسری بار زمین کو حکم فرمایا سرکار مدینہ رہتے یار اترو گئے، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ پھر زمین نے حکم مان لیا، زمین نے چھوڑ دیا۔ جب آزاد ہوا سراقہ، پھر اس کو 100 اونٹ کی لالچ آ گئی، 100 اونٹ کے انعام کے چکر میں اس نے دوبارہ سوچا یہ اتفاقیہ ہے، دوبارہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سرکار مدینہ رہا کر تیسری بار زمین کو کہا یار خزیف اے زمین کو پکڑ لے۔ پھر زمین نے پکڑ لیا، پھر جو ہے اس کا گھوڑا پیٹ تک دھس گیا، پھر امان مانگنے لگا۔ آج کا کوئی انسان ہوتا تو دوبارہ امان نہیں دیتا، دوبارہ امان نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ گرفتار کر کے لے جائے گا یا مصطفیٰ جان رحمت معاذ اللہ قتل کر دے گا، اس کی نیت یہ تھی۔ دوبارہ معاف نہیں کرتا، لیکن نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ نہیں کا جملہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب امان مانگنے لگا پھر سراقہ، سرکار مدینہ نے پھر اس کو جو ہے امان دے دیا اور زمین کو چوتھی بار حکم فرمایا یار دوسرے گئے، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر کتابوں میں تیسری بار بھی اس نے حملہ کرنا چاہا، پھر کمر ڈال کر گرفتار کرنے چاہا، پھر
مصطفیٰ جان رحمت مختار کل نے زمین کو حکم دیا، یار خدا 5ویں بار حکم دیا، پھر زمین نے پکڑ لیا، پھر سراقہ اندر جانے لگا، اس کا گھوڑے کا پیر اندر جانے لگا، پیٹ تک دھس گیا، پھر امان مانگنے لگا۔ جب امان مانگا ہے اس بات تو اس کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ واقعی اللہ کے رسول ہے، واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول کا معجزہ دیکھ کر اس کو یقین ہو جاتا ہے چھٹی بار جب مصطفیٰ جان رحمت نے زمین کو حکم دیا، یار کچھ رکا ہے، اے زمین تو اس کو چھوڑ دے۔ 3 بار پکڑا، 3 بار چھوڑا، 6 بار زمین نے حکم مانا، سرکار مدینہ نازل۔ زمین کا حکم ماننا دیکھ کر سمجھ لیا یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ یہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے حبیب ہے۔ اس کو یقین ہو گیا، اس نے کہا سرکار اب مجھے یقین ہو چکا ہے آپ اللہ کے رسول، اب میں جاؤں گا جس راستے سے جو بھی آئے گا اس کو میں واپس کر دوں گا کہ اس راستے میں مصطفیٰ جان رحمت ہے نہیں ہے، میں ابھی ادھر ہی سے ہو کے آ رہا ہوں۔ اور اس نے وعدے کے مطابق واپس بھی کیا، لیکن جب واپس چلنے لگے حضرت سراقہ، مصطفیٰ جان رحمت نے ایک پیغام دیا۔ سراقہ ابن مالک سمجھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت مجبور ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں، پھر کسریٰ فتح ہوگا اور اس کا کنگن آئے گا اور سراقہ کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن دے گا۔ اس کو لوگ مجبور سمجھ رہے تھے، وہ مستقبل کی بات بتا رہے تھے اور کسریٰ پر حکومت کی بات بتا رہے تھے۔ سراقہ واپس چلے گئے، پھر اس کے بعد مسلمان بھی ہو گئے۔ نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت سراقہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اب تک کے عالم میں تھے، اب تک کے عالم میں تھے۔ تو اس وقت کے ان کے رشتہ دار آنے لگے ان کی عیادت کے لیے، یہی سوچ کے کہ ان کا آخری وقت ہے، لیکن قربان جائیے نبی کے اس جملے پر حضرت سراقہ کا یقین۔ حضرت سراقہ نے جب دیکھا لوگ رونے دھونے لگے عیادت پہ آنے والے لوگ، حضرت سراقہ ابن مالک نے فرمایا تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ابھی میں نہیں مروں گا، اس مرد میں نہیں مروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے مجھ سے فرمایا ہے میں کسریٰ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، ابھی کسریٰ فتح نہیں ہوا، ایران و عراق فتح نہیں ہوئے، کسریٰ کا کنگن آیا نہیں ہے، کسریٰ کا کنگن میرے ہاتھ میں پہنایا نہیں گیا ہے، ابھی میں نہیں مروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ کہہ دیا کسریٰ کا کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، تو کسریٰ فتح ہوگا، عراق و ایران فتح ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے کنگن میرے ہاتھ میں آئے گا، اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھ لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان تھا کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سراقہ ٹھیک ہو گئے، مکمل صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد ایران و عراق فتح ہوا، کسریٰ فتح ہوا۔